یہ نجف جن، یہ شوز کے اندر جنوں کو بلانا، موم بتیوں کو لگانا، عجیب سی قسم کی ڈریسنگ کرنا اور کہنا جی کہ مجھے تو جنات نظر آتے ہیں، یہ اس طرح کی مغلظات ہمارے سوشل میڈیا کا روزمرہ کا حصہ۔ دھندا ہے پر گندا ہے۔ جن بلا لیا، مطلب یار آپ مذاق کر رہے ہو یار، جن کو یہاں بلا لیا، جن تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت بھی، ہے نا، جن کا بچہ وہ آ کے لے جائے، تو مطلب صحیح بات، آپ نے جن بلا لیا، کیا مطلب ہے یار؟ آپ جوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اس کے اوپر تم پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہو، اس کے اوپر تمہاری شہرت بن رہی ہے، کیونکہ ہماری قوم تماشبین قوم ہے۔ موکلات کیا ہیں؟ جنات۔ آپ کہہ رہے ہو جنات، میرے پاس ایک ایسے صاحب کی کال آئی کہ یہ موکلات فرشتے ہیں۔ ہاں جی، میرے بارے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی اور بات نہیں کر رہا، میرے بارے میں قرآن میں میرا ذکر ہے، نام لے کے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں آج، انسان کے طور پہ میرا نام لیا گیا، محمد علی۔ کہاں؟ جادو کے ذریعے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ اکثر لوگ جن کے پاس موکلات یا جنات ہیں، ان سے اگر آپ پوچھو کہ جی کیسے قابو کیے ہیں انہوں نے، تو آپ کو کوئی سیدھا راستہ نہیں بتائیں گے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ میرا نام ہے حمزہ ساجد رانا۔ آج کے معاشرے کے اندر آپ کو جب دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر ایک نئی قسم کی وبا پھیلی ہوئی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوشل میڈیا۔ لیکن اس سوشل میڈیا سے ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج کے سوشل میڈیا میں ہمیں سلفی علم، کالا جادو، بلیک میجک، اس کے اوپر شوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد آتی کہ قیامت کے قریب کالا علم کامن کرنے والے بہت ہوں گے، بلیک میجک کو کامن کرنے والے بہت ہوں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک لامحدود تعداد ہے اور ایک یلغار ہے کالے میجک کو سمجھانے والوں کی، بلیک میجک کے اوپر بات کرنے والوں کی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ چیز اسلامی مذہب اسلام میں حرام ہے۔ اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر یہ حرام ہے تو اس کو اپنانے میں مملکت خدا داد پاکستان کے تمام لوگ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ اس سب کو جاننے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے دوبارہ سے مائنڈ انجینئر علی سر۔ ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آج میری تھوڑی زیادہ طبیعت ناساز ہے۔ لگتا ہے آپ پہ بھی کسی نے جادو کیا ہے۔ یہ جادو کہیں گھر سے تو نہیں ہوا؟ یہ کہہ سکتے ہیں آپ، یہ حمزہ اب آپ سو رہے ہیں، یہ وہ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ جاگ رہے ہیں، آپ جادو کے سحر میں کھو رہے ہیں۔ میں ابھی یہاں نجف جن بلا، ہاں یہ سر دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، یہ نجف جن، یہ شوز کے اندر جنوں کو بلانا، موم بتیوں کو لگانا اور عجیب سی قسم کی ڈریسنگ کرنا اور کہنا جی کہ مجھے تو جنات نظر آتے ہیں، یہ اس طرح کی مغلظات ہمارے سوشل میڈیا کا روزمرہ کا حصہ ہے۔ آپ ایز اے مائنڈ انجینئر، ایک کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ کو سمجھنے والے انسان ہیں، لوگوں کو مینٹالٹی کو سمجھتے ہیں، کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ دھندا ہے پر گندا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے کی وجہ سے پیسہ مائی باپ بن چکا ہے۔ پیسے میں برائی نہیں ہے، پیسہ کمانا فرض ہے مجھ پہ، آپ صحیح بات، ٹھیک ہے، لیکن کیسا کمانا اس پہ فرق پڑتا ہے۔ سو ویوز کے چکر میں مجھے بھی بہت سارے لوگ کہا کہ جی آپ آ کے ڈارک ویب پہ بات کریں، آپ آ کے فلانے پہ کریں۔ آپ نے میرے پروگرام دیکھے ہوں گے، میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں بتاتا کہ جس سے جو ہے کوئی غلط فہمی یا کوئی اللہ سے ٹوٹے، پرموشن ملے۔ میری زندگی کا صرف ایک ہی مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ رب سے جوڑنا ہے۔ جو رب کا ہے وہ سب کا نہیں ہو سکتا، جو سب کا ہے وہ رب کا نہیں ہو سکتا، صحیح بات، ٹھیک ہوگی؟ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے اس بات کے اوپر کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے۔ حمزہ جادو کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا جادو کی ہسٹری کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ کہ جادو برحق ہے، بے شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا صورتیں اتار دی، ٹھیک ہے۔ نظر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اتنی نظر اتنی پاورفل ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظر کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ایسی ہے، ایک نیچرل، وہ نیچرل ہے۔ اور نظر ماں کی لگ جاتی ہے بچوں کو، ماں کی لگ جاتی؟ جی بالکل ماں کی نظر لگتی ہے۔ وہ تو 100 واری کہنی میں صدقے میں واری میرا سونا، وہ ایسے ہی ہے نا، حسرت، یعنی کہ نظر ضروری نہیں کہ بد نظر ہی لگے، اچھی نظر بھی خراب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان چیزوں کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ میں مزید ہسٹری پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے جادوگر کو جادو کرنے کے لیے 3 چیزیں کیا منیمم میں کوئی ایک، تینوں میں سے ایک چیز لازمی چاہیے ہوتی ہے کیا؟ جہاں تک میرا ناقص نالج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی
بال چاہیے ہوتے ہیں کسی کے, جسم کا کوئی حصہ, کوئی چیز بال سے, اور کوئی بلی بلی کا کانسیپٹ ہے ان کے ہاں, تصویر ہاں, اور تیسری چیز ماں کا نام. ماں کا نام, جی جی جی, یہ بھی سنا. نو کیا حمزہ آپ پہ اگر میں جادو کرنا چاہوں, مجھے آپ کا نام تو پتہ ہے, کیا میں آپ کے گھر آ کے آپ کی ماں سے ان کا نام پوچھ کے آ سکتا ہوں جادو کرنے کے لیے؟ مجھے تو امپاسبل لگتا ہے, مشکل ہے نا, مطلب اپ ہل ٹاسک. ویسے بالکل ویسے, آپ کے والد صاحب کا نام ساتھ لگا ہے وہ تو نظر آئے گا, بالکل لیکن والدہ کا نام شناختی کارڈ سے بھی مل جائے گا. شناختی کارڈ سے بھی مل جائے گا. ٹھیک, کیا میں آپ کی مرضی کے بغیر, لیٹ سے کہ آپ وہ نہیں ہوں, کیا سے کہتے ہیں, جو آپ کے میرے ساتھ نہیں ہو, کہ میں آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے جسم سے بال یا کپڑا کوئی آپ کے گھر سے اٹھا کے لے کے جا سکتا ہوں؟ نہیں, بہت مشکل ہے. دے آر ناممکن تو نہیں میں کہوں گا, لیکن مشکل کام, مشکل کام. بٹ حمزہ آپ اپنی مرضی سے اپنی ڈیلی فیس بک پہ تصویریں ڈال رہے ہو, واٹس ایپ اسٹیٹس پہ تصویریں ڈال رہے ہو بغیر بریک کے. میں آپ تو مطلب اپنے اپڈیٹ کریں نا. میرے پاس ایک بچی کا کیس ہے, میں اکثر وہ کیس بیان کرتا ہوں. اسنیپ چیٹ تو ہے ہی اسنیپ. جی جی, اور ہمیں لگتا ہے اسنیپ چیٹ تو بہت سیف ہے, سب غائب ہو جاتا ہے. کہاں غائب ہو کے جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ بات کی بات ہے, ڈیٹا کہیں اسٹور ہو رہا ہے. ظاہر ہے یار, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, سوال یہاں یہ ہے حمزہ, یہ تو وہی بات آ گئی, سوری ٹو کٹ یو آف, کہ رب قیامت کے دن انسانوں کی ایک پوری وہ چلائے گا ڈیٹیلڈ فلم. ہاں, تو وہ سی سی ٹی وی لگے ہوئے نہیں ہیں آپ کے, یہ ڈیٹیل فلم نہیں چل رہی. ٹھیک ہے, یہ انسانوں کے یہاں لگے, انسانوں کے یہاں لگے, تو وہ تو رب کے یہاں ہے نا. رب آپ کا یہ انگلیاں بولیں گی, پور بولیں گے. ٹھیک ہے, اس بات کی نشانی ہے. ہاں بالکل. تو اب آپ وہ تصویر اپنی لگا. میرے پاس ایک بچی کا فون آیا ایک شہر سے کہ جی میں عالمہ بھی ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں, تو میں نا بڑی ڈپریشن میں رہتی ہوں. تو میں نے اس کی, اچھا میں یاد ہے جب کو فون کرتا ہوں, میں ڈی پی ضرور دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا لگائی ہوئی ہے. تو ڈی پی میں اس نے ننگے سر کے ساتھ ایک اپنی نا ڈیپ نیک کی تصویر لگائی ہوئی تھی, مطلب یہاں تک اس کی گردن واضح تھا. ٹھیک, واضح. اور یہ سر, تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بیٹا آپ نے کہا میں عالمہ ہوں. تو پھر میں نے اسے یہی سوال پوچھا, میں نے کہا کیا جادو کے لیے 3 چیزیں چاہیے؟ کہنے لگی جی جی. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو لگتا نہیں آپ نے اپنی تصویر خود ڈالی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی سر وہ مجبوری ہے, میری جہاں منگنی ہوئی ہے نا, وہ کہتے ہیں میرے سسرال والے کہ صبح دوپہر شام 3 دفعہ اپنی تصویر چینج کیا کرو, ہمیں تمہیں دیکھنا ہوتا ہے. جی جی سنتے جاؤ. میں نے کہا بیٹا سوری کیا کہا آپ نے؟ کہتی جہاں میری منگنی ہوئی ہے. میں نے کہا نمبر 1 منگنی ہے, شوہر تو وہ ہے ہی نہیں آپ کا, اور شوہر مانگ نہیں رہا. آپ کہہ رہی ہو کہ ساس مانگ رہی ہے, اس کو تو احساس نہیں ہے, آپ تو احساس کرو. بڑی خوبصورت. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ اب آپ وہ 3 دفعہ آپ اس کو صبح دوپہر شام جانتے ہوئے کہ آپ غلط کر رہی ہو, اور آپ کہتی ہو کہ جی میں اسکارف لیتی ہوں, واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آپ نہیں جی وہ میں نے صرف فرینڈز اونلی کیا ہوا ہے. میں نے کہا یار ہاؤ ڈو یو نو کہ فرینڈز اونلی کے ساتھ کوئی اور فرینڈ نہیں بیٹھا تھا جب آپ کی تصویر آئی؟ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اینڈ دین مور آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن, اور پھر وہ تصویر لے کے وہ روز ایک جادوگر کو نہیں دے رہے ہو. نہیں نہیں ایسے نہیں ہے وہ لوگ. میں نے کہا بی بی جب تک تیرا نکاح نہیں ہوا تو اس کی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, شوہر نہیں بیوی سے اس طرح مانگنا چاہیے, تو اس کی بیوی بھی نہیں ہے. نہیں وہ ہماری منگنی تو ہوئی بھی ہے. میں کہا منگنی کون سی ہوتی ہے اسلام میں؟ کہاں ہے دین میں منگنی کا کانسیپٹ؟ پھر کیا کہتی؟ خیر اس نے کیا پھر کہنا تھا, ظاہر ہے اس کو غلط تو غلط ہے بندے کو, لیکن یہ کہ اس کے بعد اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ بہرحال نہیں کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب کسی کو سمجھائیں بات تو وہ پھر سمجھ اسٹک کیا ادھر ہی. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ دیکھو حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے لوگوں کو آزمانے آئے ہیں, آپ خود اپنی مرضی سے نہیں آئے. ہاروت اور ماروت جی ٹھیک ہو گیا بات. اچھا انہوں نے جب جادو تھا نا دنیا کا, وہ سارا ان کے پاس جو کتاب تھی وہ اکٹھی, اس کے کئی پھر حصے بنے اس کتاب کے. یہ ایک سٹوری تھوڑی سمجھنے والی ہے. نعوذ باللہ من ذالک, میرے منہ میں خاک, حضرت سلیمان پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو الزام لگاتے ہیں. قیاس کیا جاتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے بل وہ میں بتاتا ہوں کیا تھا, آگے چل کے بتاتا ہوں. اچھا ان کی وہ کتابیں جو ہے وہ دنیا میں پھیل گئی تھیں, جادو کا بہت دنیا میں جادو اوپر عام ہو گیا تھا. اور وہ جادو کیا تھا؟ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کرانے کا جادو, سب سے خطرناک جادو جو ہے. ٹھیک ہے, یہ آج بھی سب سے خطرناک ہے. جی ہمیشہ یہ شیطان کا فیورٹ ہے. شیطان تاج پہناتا ہے ہر روز اپنے اس چیلے کو جو میاں بیوی میں جھگڑا کرا کر آئے. ہر روز اس سے فیملی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, نظام ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان نے کبھی آپ نے کہا آج تک کہ نماز نہ پڑھو؟ کبھی یہ وسوسہ ہے یار نماز نہیں پڑھنی؟ نہیں, ہمیشہ آتا کہ پڑھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے, تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی, لیٹ کے پڑھتے ہیں. آتا ہے یہ وسوسہ بھی, چاچا ابھی اٹھتا ہوں, آتا ہے نا. یہ ہے شیطان کا حملہ. کیونکہ ریسرچ نیورو سائنس آج یہ ثابت کر چکی ہے
کہ آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے ایکشن لینے کے لیے جو تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آئی ہے. اگر آپ نے 5 سیکنڈ میں ایکشن نہیں لیا تو آپ کا برین سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے اور اس کو ڈیلے کرتا جاتا ہے. اچھا یار کر لوں گا اور یہی شیطان کا وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, وہ 5 سیکنڈ آپ کے گزروا دیتا ہے. جب آپ نے فیصلہ کیا نا اذان ہوئی ہے نا, آپ اسی وقت جم مار کے اٹھ گئے ہو, کیا کہتے ہیں بستر سے فجر کی اذان پہ جب آنکھ کھلی اسی وقت بستر سے باہر نکلو. جب آپ تھوڑی دیر لیٹے رہتے ہو تو پھر آپ باہر نہیں نکلتے ہو. تو یہ اسی طرح ہے. بالکل آج میرے سے ایسے ہی ہوا, دیکھ لو ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا. نہیں اٹھے, مطلب میں اٹھا ہوں, میں کہ یار اچھا واش روم سے آیا بیٹھا, میں کہ یار میں دیکھا, میں کہ ابھی تو 4:30 ہوئے ہیں, تو میں کہ چلو 4:45 ہوئے, تو میں لیٹ گیا. میں کہ 15 منٹ اٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد تاروں میں روشنی نہ, حالانکہ اذان کی آواز آئی ہے مجھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک غنودگی ٹائپ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ جب پھیل گئے سارے تو پھر جادو بہت بڑھ گیا. تو حضرت سلیمان نے ساری دنیا سے جادو کے وہ صحیفے اکٹھے کرائے, اور ان صحیفوں کو اکٹھے کرا کے آپ نے ان کو کیا کہتے ہیں اپنے تخت کے نیچے ایک جگہ پر سیو کر لیا. ٹھیک. ایک کاغذ چوری ہوا بیچ میں سے, یا گم ہوا, چوری کہہ لو گم کہہ لو. آج دنیا میں جتنا جادو موجود ہے وہ کہتے ہیں اسے ایک کاغذ کا جادو ہے صرف, باقی ابھی نہیں. باقی پوری کتاب پڑھی ہے ابھی, مطلب یہ صرف 0.1% ہے. جی اس ایک کاغذ میں جتنا جادو لکھا تھا یہ وہ چل رہا ہے. اور یہودیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی آج بھی اس کتاب کو ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو یہودیوں کو یہ یقین ہے کہ وہ کتاب وہیں پڑھی ہے. اسی لیے نعوذ باللہ کچھ لوگ مسلمان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے جلایا کیوں نہیں, جبکہ میرے رب کے, مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ جی وہ تو جلا سکتے تھے نا, وہ تو نبی تھے, ان کو پتا تھا. میں نے کہا یار اگر اللہ, وہ تو نبی تھے تو اللہ کیا چاہتے تو عزازیل کو تو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے. اللہ نے کیا. امتحان کیسے ہوتا ہمارا؟ ٹھیک ہے. اور اللہ کی مرضی کے بغیر انبیاء کچھ نہیں کرتے تھے. بالکل ایسی. ٹھیک ہوگی بات. تو ڈیفینیٹلی اگر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تو وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے نا. یہ وہی بات تو نہیں آپ کرے جس کو تابوت سکینہ کچھ کر کے کہتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں ابھی جا رہے, میں کہہ رہا ہوں وہ پھر نا پوڈ کاسٹ ہماری اس پہ. بالکل ٹھیک. سو اب بات یہ ہے کہ یہ وہ جو کتاب وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ یہودیوں کو یقین ہے کہ جس دن ہمیں کتاب مل گئی ہم دنیا پہ حکمران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سو اب یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے جادو کی کہ یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا شیطانی فعل ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سو جادو کے ذریعے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. یہ جو لوگ جنات, اکثر لوگ جن کے پاس موکلات یا جنات ہیں, مجھے نہیں پتا کہ سچے کون ہیں, پر جتنوں کو بھی ملا ہوں, ٹھیک ہے, ان سے اگر آپ پوچھو کہ جی کیسے قابو کیے ہیں انہوں نے, تو آپ کو کسی کا راستہ نہیں بتائیں گے. یہ ایک چھوٹا سا کوسچن سر, ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہ نوری علم کے نام پر, سوری ٹو سے, میں نے بہت دیکھے ہیں, بڑے بڑے دیندار, بڑے بڑے باوضع لوگ جن کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں اٹ از اے ویری نائس مین, وہ موکلات کے ذریعے لوگوں کو کہتے ہیں جی ہم قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں. موکلات کیا ہیں؟ جنات. آپ کہہ رہے ہو جنات. میرے پاس ایک ایسے صاحب کی کال آئی کہ جی موکلات فرشتے ہیں. ہاں جی, اور اللہ نے قرآن کے ہر لفظ کے لیے 70,000 فرشتہ معمور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ موکلات جو ہے نا یہ ہر لفظ کا ایک فرشتہ ہے. اچھا. میں نے کہا بھائی بالکل ہوگا, میں تو نہیں, میرا یہ علم نہیں, میں عالم نہیں ہوں, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ مجھے اس کا ثبوت دیجیے. قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں تو ہوگا. بالکل. وہ آج تک تو تقریباً 6 مہینے ہو گئے, وہ آج تک وہ بندہ میرے پاس دوبارہ نہیں اس کی کال آئی مجھے. فرشتے تو نہیں گن رہا بیٹا. دیکھو میں ہنسنا, حمزہ ان پہ ہنسنا بڑا آسان ہے, بٹ یہ ہنسنے کا نہیں, یہ افسوس کرنے کا مقام ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہم نے الفاظ کو اپنی طرف سے جو ہے نا ان کے مطلب نکال لیے ہیں. ٹرو. اگین میں پھر کہوں گا, میں چونکہ عالم نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا, جو عالم ہو وہ اس پہ بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جن بلا لیا, مطلب یار آپ مذاق کر رہے ہو یار, جن کو یہاں بلا لیا, جن تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت بھی, ہے نا, جن کا بچہ ہو آ کے لے جائے. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ نے جن بلا لیا, کیا مطلب ہے یار, آپ جوک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ جی میں جو ہے وہ جن بلا, میں کہتا ہوں جو جن بلانے والے ہیں نا, میرا ان سے سمپل سوال ہے, بلاؤ جنہوں نے کوئی گلاس چوک کے پانی پی کے دکھا, اٹھا نا گلاس پانی پی, تو جن ہے نا, چل مجھے پلا دے. رائٹ. تو
اب بات یہ ہے کہ وہ کہیں نہیں یہ کوئی کام ہے کرنے والے, او بھائی یہ کام نہیں جن کر سکتا, جو کہ سب سے آسان کام ہے. اب پانی پینا, ہاں پانی پینا نا, تو خود پی لے یار, ٹھنڈا ہو جائے گا تو. مقصد میرا یہ کہنے کا یار, دیکھو میرا نہیں خیال کہ میرے سے زیادہ جنات کا اور جادو کا کوئی حامی ہے کہ بھئی یہ حق برحق ہے نا, ٹھیک ہے. سورہ جن جب اللہ نے پوری سورت نازل کر دی, حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جنوں کی کو درس دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ وادی میں چلے گئے اور واقعی ان صحابہ کو پیچھے روک دیا, ٹھیک. سو جنات تو اس زمین پہ ہم سے پہلے جنات ہی رہتے تھے, بالکل. ہم کیوں ان سے جا کے پنگے لینا چاہتے ہیں؟ مطلب مجھے اس کی وجہ سمجھا دو نا. تو کون میں خام خواہ, اب پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ایسے ہی, مطلب تجھے ضرورت کیا ہے بھائی, تو نے جا کے اسے پنگے لینے ہیں, اور پھر تم اس پہ بس اس کے اوپر تم پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہو, اس کے اوپر تمہاری شہرت بن رہی ہے, کیونکہ ہماری قوم تماشبین قوم ہے. سر لیکن برے صغیر پاک و ہند کا خاصا رہا ہے کہ یہاں کے لوگ نا تماشبینی پلس سپرسٹیشنز پہ نا بہت جلدی بلیو کرتے ہیں. کیوں سوچا ہے آپ نے کبھی کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں آیا بھائی, نہیں آیا. میرے بارے میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی اور بات نہیں کر رہا ہوں. میرے بارے میں قرآن میں میرا ذکر ہے نام لے کے, تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں آج. انسان کے طور پہ, انسان کے طور پہ میرا نام لیا گیا, محمد علی. کہاں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اسلمنا, اس کے دل, یہ ابھی مسلمان ہوا ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں اترا ابھی, تو میرا ذکر ہو رہا ہے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو بھائی میں نے اسلمنا سے آمنا کا سفر طے کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہہ اللہ ان بدوؤں کے لیے رہے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, لیکن میں اور ان بدوؤں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. صحیح بات. وہ بھی کلمہ گو تھے, میں بھی کلمہ گو ہوں. وہ کلمہ گو سے کلمہ کیا کہتے ہیں بن گئے. میں آج تک کلمہ گو آیا, کلمہ گو پیدا ہوا ہوں, کلمہ گو بڑا ہوا ہوں, کلمہ گو ہی شاید چلا جاؤں گا, کیونکہ میرے اندر کوئی تبدیلی اس کلمے نے نہیں لائی سوائے اس کے کہ میں سڑکوں پر نکل کے ٹائر جلاؤں کلمے کی ناموس کی خاطر. کون سا کلمہ پڑھ رہا ہوں یار میں؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, مجھ سے احسن تقویم میں ہوں یا جن انسان؟ تو پھر میرے سے کمزور ہوا نا جن. کتنا جاہل ہوں میں, کمزور کو جیل میں ڈالتا ہوں, میں کہتا ہوں کمزور کو میں نے پکڑ لیا. اور مزے کی بات ہے میں بے وقوف ہوں, کیونکہ میں اسے پکڑ نہیں سکتا, میں اس کا غلام بنتا ہوں اصل میں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں اتنا ہنٹ کافی ہے آپ کے لیے. انسان جو لوگ موکلات یا جو بھی اس طرح کی مخلوق کو رکھتے ہیں وہ اس کے غلام ہوتے ہیں. Is that what you are saying? میں یہ کہہ رہا ہوں اتنا ہی ہنٹ کافی ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ توپوں کا رخ ہماری طرف ہو جائے, ٹھیک ہے, ہمیں توپوں کا رخ بدل دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں, دیکھو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, ٹھیک ہے, اور بانگے دہل الحمدللہ کہتا ہوں ماشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, میرے سے نہ پوچھو, اس سبجیکٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلاؤ اور ان سے کہو ٹھیک ہے بھیا آپ نے کہا ہم نے جن سے لڑائی کی. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, میرے دوست ہیں عثمانی بھائی, ادھر فیصل آباد میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا تھیسس, مطلب وہ جادو جنات میں پاکستان میں بہت کم لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, ہی از ون آف دیم, ٹھیک. اچھا ان کا جو تھیسس ہے نا وہ اسی کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی میں بھی کر رہے ہیں, ایم فل میں بھی یہی تھیسس ہے. اب میں آپ کو ان کے تھیسس میں سے ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. اچھا اب آپ یہ قصہ سننا. ایک بچہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر لوگوں کی آنکھوں سے دھاگے نکلتے ہیں, بالکل ایسی سوئیاں تو بہت ہی نکلتی ہیں, رائٹ, منہ سے نکل رہی ہیں, کیلیں نکل رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے. ٹھیک ہوگا. کئی پیر اس چیز میں ملوث, منگل بھی ہیں میرے جیسے, بدھ بھی ان کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بدھ. اچھا تو وہ ایک بچے کے باپ کی کال آئی ان کو, میرا 9 سال کا بچہ جس کی آنکھوں سے دھاگے نکلتے ہیں, ہم نے 1.5 سال ہو گیا, کوئی بابا نہیں چھوڑا, کوئی پیر نہیں چھوڑا, کوئی فقیر نہیں چھوڑا, ہمارے بچے کی جان نہیں چھوڑے, ان سے ہمیں بچا دیں, آپ کا کسی نے بتایا. وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, ان کی پوری وہ کتاب ہے وہ, ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی میں نے ان کو کہا آپ نے نہیں میرے پاس آنا, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, کیونکہ میں تو یہ کیس ایسے ڈھونڈ رہا ہوں. ان کے تھیسس میں تھا, اس وقت وہ اپنا تھیسس لکھ رہے تھے. وہ گئے, انہوں نے جا کے بچے کو دیکھا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ ڈرامہ ہے.
انہوں نے کہا جی اب آپ کو علاج کے لیے بچے کو ہمارے پاس لے کے آنا پڑے گا. بہت ہیوی پیرانارمل ایکٹیویٹی, بہت, یہاں پر جو ہے نا آپ کا گھر برداشت نہیں کر سکے گا. اچھا تو انہوں نے کہا جی بچہ لے کے نا میری طرف آئے, تو بچہ لے کے آ گئے. اچھا اب ان کا اگر آپ جاؤ نا عثمان بھائی گھر کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو ان کا روم اس طرح سے ہے کہ وہ جس طرح یہ ہم بیٹھے نا اس طرح ان کی ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, وہ دروازہ ہے, پیچھے ان کے شیلف ہے, اور دروازے اور درمیان میں یہاں صوفہ سامنے رکھا ہوا جس پہ بچہ کو انہوں نے, اور کرسیاں دو پڑی ہیں, پیچھے صوفہ پڑا ہے, ٹھیک. تو انہوں نے بچے کو کرسی پہ بٹھا لیا اور انہوں نے نا ادھر اپنا مائک سسٹم لگایا ہوا ہے. جب وہ پڑھتے ہیں نا رقیہ کرتے ہیں تو وہ مائک کے ذریعے پورے انہوں نے ایک سراؤنڈ ایکو سراؤنڈ سسٹم بنایا ہوا تاکہ نا بندہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کی فریکوینسی میں سلو اس کا ہو جائے. ٹھیک. اچھا اب جب انہوں نے شروع کیا پڑھنا تو بچہ جو ہے نا وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو سمجھ ظاہر ان کو آ چکی تھی کہ یہ کچھ نہیں ہے. اب انہوں نے پڑھتے پڑھتے نا پھر ایک دم, اچھا یہ پورا ڈرامہ پہلے سیٹ ہو چکا ہوا تھا. باہر اپنے اسسٹنٹ کو کہہ کے آئے ہوئے تھے کہ تم نے باہر سے لائٹ آف کرنی ہے اور ایک دم اندر آنا ہے, اور اندر آ کے پھر میں آگے سنبھالوں گا. اچھا جیسے ہی اس نے تھوڑی دیر بعد نا پڑھتے پڑھتے لائٹ آف ہوئی, اب بچہ ایک دم گھبرایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اٹھ کے آئے یہ اور آ کے انہوں نے نا بچے کا سر پکڑ لیا, بچے کے پیچھے کھڑے ہو گئے, بچے کا سر پکڑ لیا, تو ایک دم دروازہ کھلا, اس کی آواز بھی بڑی انہوں نے اسپیسیفک رکھی ہوئی. اچھا اس کے دو دروازے میں انہوں نے ہنجز طرح لگائی ہوئی کہ آواز ڈفرنٹ ہے. دروازہ کھلا, اندر آیا, وہ کہاں ہے وہ بچہ, ہم شہنشاہ جنات آئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں حضور یہ بچہ ایسا نہیں ہے, اس بچے کو کچھ نہیں کہنا آپ نے. نہیں یہ بچے کی, جاؤ اپنے چیلے کو کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے اس کی قبر فلانے قبرستان میں وہ جو قبر کھودی ہے اس میں اس بچے کو لے کر ابھی ڈالو اور ہم آ رہے ہیں وہاں پر. اچھا وہ بچہ مڑنے کے دیکھنے کی کوشش کر رہے, انہوں نے بچے کا سر پکڑا ہوا ہے. ٹھیک, بچہ مڑے نا, وہ جب تیسری بار سے کہا نا پکڑو بچے کو, بچے کا نیچے سے پینٹ بھی گلی ہوئی اور بچہ رونے لگ گیا کہ جی میرے پہ کوئی جادو نہیں ہے, میرے پہ کوئی جادو نہیں. کہا بتیاں بالو, لائٹیں آن کی. میں نے کہا ہاں بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا ٹی وی پہ. اب آپ دیکھو میڈیا کیا کام کر رہا ہے. میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا ٹی وی پہ جس میں لوگوں کی آنکھوں سے کیلیں نکلتی تھی, تو کیل آنکھ میں ڈالتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا, سوئیاں ڈالتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ میں دھاگے کو یوں گیلا کرتا ہوں, گیلا کر کے ایک دھاگا میں آنکھ کے اندر ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسرا دھاگا میں گیلا کر کے یہاں تھوک لگا کے یہاں رکھ لیتا ہوں. تو وہ پھر میں امی کو آواز دیتا ہوں, امی دیکھو میری آنکھ سے یہ دھاگا نکلا, یہ دیکھو دوسرا نکل رہا ہے. امی بیچاری, امی کہتی دھاگے نکل رہے ہیں بچے دیکھا جو. اچھا نکلتا ہمیشہ تب تھا جب وہ اکیلا ہوتا تھا, کہ وہ جن ایسا ہے کہ وہ سب کے سامنے نہیں آتا, پرائیویسی ہے. اچھا اب وہ جناب کہتا ہے ساتھ ہی نا, تو جی مجھے بچا لیں, آپ نے ابا کو بتا دو میرے, اماں نو نہیں دسنا, اماں میں جانوں مار دے گی. مجھے ابو کو میرے بتا دیں, ابو مجھے کچھ نہیں کہیں گے, مجھے پتا ہے ابو میرا چل آدمی ہے, امی مجھے مارے گی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے والد کو اندر بلایا, ماں کو کہا تم باہر بیٹھو گے. تو والد کو جب بتائی نا ساری اسٹوری, بچے نے کہا خود سناؤ, اس نے خود سنائی. تو باپ ایک دم نا اس کا یوں کھڑا ہو کے بچے کی طرف, مطلب باپ کی طرف بٹھایا ہوا تھا, چھتر نہ پہ جائے نا نال ہی, بچے کو دودھ تھوڑا بٹھایا تھا, دوسرے کونے میں باپ کھڑا ہوا نا بچے کی طرف. تو یہ دونوں عثمان بھی کہتے ہیں, میں اور میرا اسسٹنٹ نا, ہم دونوں نے کہا او چوئی صاحب گالتے سنو. میں نے کہا یار کھلو چودھری, اور پتر کل سے تو ہے نا تو میرے دکان پہ آ کے بیٹھے گا, میں دنیا کو چراتا ہوں, تو نے مجھے چرایا ہے. تو کہتا سینے سے لگا لی, تو اتنا جینیس ہے کہ تو مجھے چلا گیا. کہتا میں کروڑ سے اوپر روپیہ لگا چکا ہوں صرف اس بچے کی صحت یابی پہ. ٹھیک ہے, امیجن کرو ایک چھوٹا سا بچہ. ہاں, اور وہ مزے کی بات ہے کہ جس وقت مام پہ کہتے ہیں میں نے گھر پہلی دفعہ گیا, اس وقت بھی ایک بابا جھاڑو پھیر رہا تھا اس بچے میں. ٹھیک ہے, تو ضعیف الاعتقادی کی حد ہے. ٹھیک ہے, سائیکولوجی. ایک اور کیس بتاتا ہوں آپ کو, کتنے کیسز بتاؤں گا, تھوڑے لمبے ہو جائیں گے. پلیز یہ والا تو سنا ہے نا. اچھا I got some interest. وہ نا کہتے ہیں ایک بندہ میرے پاس لے کے آ گیا, میرے بھائی میں نا جی حاضری ہوتی ہے. اچھا اب وہ بھائی پہ حاضری کس طرح ہوتی ہے, کہتا ہے وہ بھائی آئے گا, وہ بھائی آ کے میرے سامنے بیٹھا ہے, مجھے کہتا ہے یوں ہاتھ مارا, کون ہے تو میں. ٹھیک ہے, بھائی کی آواز بدلی, وہ نا بھائی نے جناب, اچھا کہتا ہے میں نے نا قرآن پڑھنا شروع کر دیا, رکیہ, میرا تو اصل کام تو رکیہ کرنا ہے. اب میں رکیہ کرتا جا رہا ہوں, وہ بان کر اس نے گلاس پڑا اٹھا کے دیوار پہ مارا. ٹھیک ہے, تو جب کو 2-4-5 منٹ گزر گئے نا, کیونکہ رکیہ ماشاءاللہ وہ 35 منٹ کا رکیہ, ان کا 36 منٹ کا, 2-4-5 منٹ گزرے نا, تو بھائی اور کہی جائے, مطلب بڑھتا جائے, یہ انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے, وہ جناب کے وہ اس کا نا غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا, اور بڑھتا جا رہا ہے, اور کہہ رہا ہے میں تین چھڈاں گا نہیں. وہ کہتے ہیں یار میں نے چھڈنا نہیں, تو پھاڑ لینا ہے,
پھر اگے میرا کام ہے. تو اچھا ان دا مین ٹائم ہمیں ایک چیز اس میں انٹرسٹنگ بتانی بھول گیا. انہوں نے اسے کہا کہ تمہیں جب میں گھر میں انٹر ہوا نا, سوری میں بچے والے میں یہ بتانا بھول گیا تھا, میں بچے والے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. پچھلے واقعے میں جب یہ بچے گھر آئے نا, تو جب انہوں نے بچے کو جا کے گھر سے آ کے دیکھا تو انٹر ہوتے ہیں, بچے سے پوچھا کون ہے یہ, نے کہا میں فلانا جن ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کی آنکھیں ہمیں پسند آ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا اگر تم فلانے ہو تو یہ جو باہر 3 کھڑے ہیں وہ کون ہے, تمہارے ساتھ ہیں یا کوئی اور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ میرے ساتھ ہیں تینوں. میں کہا 3 ڈھائی کوئی نہیں تھی, وہ تو میں ہی تھا نا, مطلب میں نے اپنے منہ سے کہا کہ 3 بار کھڑے ہیں, بس ایمی بات بنائی. ٹیسٹ دیکھو فیلرز ہوتے ہیں, آپ ان کو فیل کرتے ہیں, ٹیسٹنگ کراتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو بھائی صاحب یوں ہاتھ مار رہے تھے, وہ تھوڑی دیر بعد جب وہ تھک گئے, ٹھیک ہے, تو ٹھنڈے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی جان یہ مجھے پیسے نہیں دے رہا میرا بھائی, وہ بڑا بھائی لے کر آیا ہوا تھا, اس نے جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے, مجھے وہ والا حصہ چاہیے جو اس نے لیا, مجھے وہ چاہیے. تو یہ کسی بہانے سے میں نے اس سے وہ نکلوا لینا تھا, پلیز میرا بھرم رکھ لو, تھوڑا سا ان کو کہو کہ میرے پہ جن مان لیں میری بات, ٹھیک ہے. ایک صاحب, آخری قصہ سناتا ہوں. ایک صاحب وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میرے دوست تھے, ایک چینل ہے اسٹار ایشیا, اس میں تو مطلب میرے رمضان ٹرانسمیشن میں نے پہلی وہاں کی تھی, ٹھیک. تو انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا یار علی بھائی وہ نا ایک دوست ہے ہمارے, ان کی بچی پہ جن آ گیا, ٹھیک ہے, تو عاشق ہو گیا اس کا, تو آپ نے اس کے ساتھ ملنا ہے. میں نے کہا جی میں تو جن کیا ویسے مجھے لوگوں کی نا لاجک, میں کہا جی میرا تو جادو جنات سے تعلق ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈی ایچ اے کے پیچھے وہ کون سی روڈ ہے یار, جو ڈی ایچ اے کے کیا کہتی ہے, الفلا ٹاؤن, نہیں وہ جو روڈ ہے اللہ اکبر بڑی مشہور, جس پہ سارے فارم ہاؤسز ہیں, بیدیاں بارڈر والی سائڈ, بارڈر یہ بیچ میں کاٹ دیا. ڈی ایچ اے کے پیچھے جو بیدیاں روڈ ہے نا, وہاں پر ان کے کہیں پر کوئی کاروبار تھا, میں کاروبار کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کا میں نے ذرا سا بھی ہنٹ دیا سب کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پر میں یہ لے کے چلے گئے, میں گیا وہاں, تو اب میں یوں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوں, تو باہر شیشے کا دروازہ ہے, تو وہ بچی اپنے چاچے کے ساتھ نا موٹر سائیکل پہ آ رہی ہے, اور یوں آتے ہوئے نا یوں مجھے گھورتی ہوئی آ رہی ہے, یوں کر کے آگے موٹر سائیکل رکی, اور بچی نے مجھ سے نظر نہیں ہٹائی. 4 لوگ اور جن موٹر سائیکل بھی تھا, جن بچی کے موٹر سائیکل پہ تھا, 4 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یوں اندر آگے صرف مجھے گھورا ہوا ہے, کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا کہ کوئی آیا ہے تمہیں ملنے, اس نے پہلے سے وغیرہ کوریاں کرا رہے, لکس کرا رہے تھے, ٹھیک ہے. اچھا وہ یہاں مجھے گھورتے بچی نے اندر آئی, اندر دروازہ کھولتے ہوئے کہتی ہے نکلو یہاں سے باہر, کون ہو تم؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو بچی کو, نہیں بیٹا یہ انکل ہیں, یہ آپ سے ملنے آئے ہیں. کوئی انکل شنکل نہیں ہے, نکالو اس کو. بچی کی آواز بھاری ہے, ٹھیک ہے. میں بیٹھ گئی, بٹھا دیا انہوں نے خیر زبردستی. میں کہا بیٹا کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے. میں کہا بیٹا کیا, اس کے بچی کے میٹرک کے پیپرز ہو رہے تھے, ٹھیک. اچھا میں کہا بیٹا کیسی تیاری ہے؟ باپ کہتا جی بڑی, میری بچی بڑی انٹیلیجنٹ ہے, بڑی زبردست ہے, یہ تو یہ ہے وہ ہے. تو میں کہا بیٹا کیسی تیاری جا رہی ہے؟ جی بہت اچھی جا رہی ہے. اچھا میں کہتا آپ کو فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ میتھس. اچھا میں کہا بیٹا وہ یار وہ کیا ہوتا ہے یار, ایک تو مجھے میتھس نہیں آتا, 9+2 میرا خیال ہے 13 ہوتا ہے نا بیٹے. پاگل 11 ہوتا ہے. اچھا پھر اس بچی کو ایک دم ریئلائز ہوا کہ میں بونگی مار بیٹھی ہوں. ہاں مجھے تنگ نہیں کرو, چلو یہاں سے جاؤ. میں نے جان کے فیلر چھیڑا تھا کہ اگر اس کو 9+2 14 ہے, اگر کوئی ایسی اینٹی ہونی ہے فار ایگزامپل, تو وہ کم از کم کریکشن تو نہیں کرے گی نا میری, بالکل ایسی ہو, ٹھیک ہے. اچھا وہی سمجھ آ گئی کہانی کیا, ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں ہوا کیا تھا, ساری تباہی پھیر دیا آپ نے تو. نہیں میں تو بتا دوں طریقہ کار بھی کیا. میں نے کہا میں کہ اچھا مجھے بتایا کہ ہوا کیا تھا. اس کے باپ سے پوچھا کہ 2 دن پہلے بھائی کی لڑائی ہوئی ہے, اس کے پرچے شروع ہونے تھے, بھائی نے اس کو مارا ہے, اس کے بعد سے یہ پاگل ہوئی ہے, اس طرح گری بے ہوش ہوئی ہے, اٹھی ہے تو اس پہ جن آ گیا. لڑائی کے دوران دیکھ رہا تھا, ہاں پہلے سو جائے پھر میں آواں گا. اچھا خیر وہ کیا سے کہتے ہیں, میں نے اس کے باپ کو باہر بلایا. ہاں جا میرے باپ کو بتا میں جھوٹی ہوں. میں باہر نکل رہا ہوں اور مجھے یہ کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پتہ لگ گیا تھا نا, ظاہر ہے یار, گلے ہاتھ پڑے گئے. اب وہ کہنا ٹھڈو جمیا دے راز نہیں چھپائے جاندے. جی اچھا تو میں نے سکا, میں نے کہا جی آپ کی بیٹی پہ کچھ نہیں ہے, اس کو ہوا یہ ہے کہ یہ لے بیٹھی ہے اپنی اوقات سے بڑا پنگا, اب آپ اس کو ایک اسکیپ روٹ دیں. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کسی کو بھی بلا لیں, بے شک اپنے ملازم کو کہیں کہ وہ بابا بن کے آ جائے اور خالی جھاڑ پونچھ کر دے,
اس بچی کو ایک موقع دیں, یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی, یہ واپس آنا چاہتی ہے, اس کو واپسی کا راستہ نہیں مل رہا. یہ 10 دن سے ڈرامہ چل رہا, 10 دن ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, وہ ڈرامہ اس نے کیری کر لیا, اب وہ ڈرامے سے نکلنا چاہ رہی ہے, پھنس گئی تھی اندر یہ, ٹھیک ہے. اچھا خیر میں نے یہ بات کی, چلا گیا, تو مجھے وہ بعد میں نا وہ دوست میرے کہنے لگے, ندیم بھائی ان کا نام تھا, ندیم کہتے ہیں یار وہ کہہ رہے یار یہ بندہ بالکل ہی بیکار ہے, اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں پتا تو نہ صحیح. 2 دن بعد میں ندیم بھائی کی پھر کال آئی, کہتے ہیں جی وہ بچی ٹھیک ہو گئی. میں کیسے؟ انہوں نے ایک فلانے بابا جی کو بلایا تھا. اچھا اس کے باپ نے عقل مندی کی تھی, ٹھیک ہے, میری بات سمجھ, اس نے گھر میں یہی بلایا کہ جی بندہ بیکار ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. انہوں نے بابا بلایا تھا, بابا جی نے ان کی جھاڑ پونچھ کیا, بچی ایک دم بے ہوش ہو گئی, گری, اٹھی ہے تو ٹھیک ہو گئی. ابھی اس کو اسکیپ روٹ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. نو پرابلم یہاں پہ دیکھو حمزہ یہ ہے کہ جادو تو برحق ہے, اور جادو گھروں کو تباہ کر رہا ہے, میاں بیوی کے رشتوں کو تباہ کر رہا ہے. جادوگر سے لوگ سمجھتے ہیں, جادو کے تھرو لوگ بیسیکلی جو جادو کر رہے ہیں اور کروانے والے ہیں نا, وہ اپنے آپ کو شیطان کے آگے بیچتے ہیں. They are selling their souls. They are selling their souls. ٹھیک ہے. تو once your soul is sold, آپ کچھ دیکھو, دجال اللہ نہ چاہیں تو دجال کی اوقات ہے, اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دجال کیا کچھ کرے گا. True. ٹھیک ہے. تو طاقت تو اللہ نے نیگیٹو فورسز کو پوری دی ہے نا, لیکن وہ پوری طاقت کے ساتھ ایمان والوں کو سیپریٹ رکھ دیا ہے. ایسے ہی ان کے آگے کوئی نہیں بول سکتا. ٹرو. آپ دیکھو وہ انڈین کلچر میں جاؤ تو وہ ترشول رکھ کے کہتے ہیں کہ جی جنہیں ہم نے قابو کر لیا, آتما پکڑی گئی ترشول سے. صحیح بات. ہم یہاں پر تعویذ باندھ دیتے ہیں اس ترشول کی جگہ. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک بات یاد رکھنا حمزہ, جب آپ صبح شام کے اپنے اذکار پورے رکھو گے, اپنی نمازیں صحیح رکھو گے, اپنے آپ کو پاک رکھو گے, ناپاک نہیں رہو گے, تو جن شن آپ کو تنگ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو کلیئر بتا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے مجھے صبح شام کے اذکار بتا دیے ہیں نا, مجھے اس پہ آمنا و صدقنا کہنا ہے, میرا یہ ماننا ہے. صحیح بات. میں یہ کہتا ہوں یہ چیزیں برحق ہیں, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ان سے نقصان ہوتے ہیں, پر میرے رب کے اذن کے بغیر نہیں ہوتے. ایسے ہی. تو جب میں اپنے رب سے اپنے سارے تعلقات پورے کر رہا ہوں, تو اس کے بعد اگر کچھ ہو رہا تو وہ میرے رب کا اذن ہے. بالکل ایسے. اس کے پر مجھے کچھ نہیں کہنا. سر بہت شکریہ. آج کی جو پوڈ کاسٹ تھی, اس میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے درمیان سپرسٹیشن اور یہ جو توہم پرستی سے ریلیٹڈ ہے نا معاملات, کہ ہم بہت جلدی بلیو کر لیتے ہیں. ایک بالکل ہی مذاق والا معاملہ ہوتا ہے, اس پہ بلیو کر کے لوگ اپنے بچوں کو ان ڈبہ پیروں کے پاس لے کے جاتے ہیں, ان عاملوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور وہ ان بچوں کی روحوں کا نہیں, ان کے جسموں کا بھی کہتے ہیں نا ان کے ساتھ برا کام کرتے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مائنڈ انجینئر علی کی جو باتیں ہیں وہ صرف سحر حاصل نہیں ہیں, وہ آنے والی نسلوں کو صرف یہ پیغام دے رہی ہیں کہ جو توہم پرستی ہے اور یہ جو دقیانوسی خیالات ہیں, ان سے آگے بھی دنیا بستی ہے, اور وہ آگے کی دنیا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر ہے. ہم یقین کرتے ہیں آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریے گا, کیونکہ اس سے آپ کی اور میری بہت رہنمائی ہوتی ہے. بہت شکریہ.